بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ دین اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نے ایک صحابیہ کے بارے میں پڑھنا ہے جو کہ امہات المومنین بھی ہیں، یعنی تمام مومنوں کی ماں۔ تو یہ حضرت عائشہ ہیں جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے کم سن اور چہیتی بیگم تھیں، اور حضرت عائشہ جو ہیں بہت زیادہ خوف خدا رکھنے والی خاتون تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث آپ سے مروی ہیں۔ حضرت عائشہ کی خدمت میں مال غنیمت میں سے 1,00,000 درہم سے کچھ زیادہ پیش کیے گئے۔ انہوں نے طباق منگوایا اور درہم اس میں بھر کر تقسیم فرمانا شروع کر دیے اور شام تک سب ختم کر دیے۔ اپنے پاس 1 درہم بھی نہ رکھا، خود روزے سے تھیں۔ افطار کے وقت باندین سے کہا، افطار کے لیے کچھ ہے تو لے آؤ۔ وہ 1 روٹی اور زیتون کا تیل لائیں اور عرض کرنے لگی، کیا ہی اچھا ہوتا آپ بھی 1 درہم رکھ لیتی، آج ہم روزہ گوشت سے افطار کر لیتے۔ آپ نے فرمایا، اب کہنے سے کیا فائدہ، اس وقت یاد دلایا ہوتا تو منگا لیتی۔ ایک اور موقع پر حضرت عائشہ روزے تھیں اور گھر میں 1 روٹی کے سوا کچھ نہ تھا۔ ایک فقیر نے آ کر سوال کیا، خادمہ سے کہا وہ روٹی اسے دے دو۔ باندی نے کہا، گھر میں افطار کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کوئی بات نہیں، روٹی اسے دے دو۔ یعنی آپ اتنی سخی تھی کہ اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھتی تھیں اور جو کچھ ہو جاتا تھا غریبوں میں تقسیم کر دیتی تھیں۔ ایک بار حضرت عائشہ نے 70,000 درہم خیرات کیے، حالانکہ آپ کے اپنے کرتے میں پیوند لگا تھا۔ تو یہ دیکھ لیں کہ یہ سادگی کی انتہا ہے امہات المومنین کی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت عائشہ کے بھانجے تھے، وہ ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے جو ان کی سخاوت کا حال دیکھا تو ایک بار کہہ اٹھے، خالہ کا ہاتھ کسی طرح رکنا چاہیے۔ حضرت عائشہ کے کانوں تک یہ بات پہنچ گئی، اس دن سے ناراض ہو گئی اور قسم کھائی کہ اب کبھی نہ بولیں گی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کو خالہ کی ناراضگی کا بہت رنج ہوا، بہت سے لوگوں سے سفارش کرائی مگر انہوں نے کہہ دیا میں قسم کھا چکی ہوں۔ آخر عبداللہ بن زبیر نے جو ہے وہ شدید پریشانی کے عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال گئے اور وہاں کے 2 حضرات کو سفارشی بنا کر لے آئے۔ جب وہ دونوں پردے کے پیچھے بیٹھے تھے اور حضرت عائشہ پردے کے اندر بیٹھ کر ان سے باتیں کرنے لگی تو یہ جلدی سے اندر جا کر ان سے لپٹ کر بہت روئے اور خوشامد کی۔ دونوں حضرات بھی سفارش کرتے رہے اور وہ حدیث بھی بیان مسلمان سے بولنا چھوڑنے کے متعلق ہیں۔ حضرت عائشہ ان حدیث کی تاب نہ لگ سکی اور رونے لگی، آخر معاف فرمایا اور ان سے بولنے لگی۔ اپنی قسم کے کفارے میں بار بار غلام آزاد کرتی تھیں، یہاں تک کہ 40 غلام آزاد کیے، اور جب بھی اس قسم کے توڑنے کا خیال آتا اتنا روتی کہ دوپٹہ تک آنسوؤں سے بھیگ جاتا کہ میں نے ایک قسم کھائی تھی اور قسم توڑی۔ تو یہ حال تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کا۔ اسی طرح حضرت عائشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی محبت تھی وہ کسی سے پوشیدہ یعنی چھپی ہوئی نہیں تھی، یہاں تک کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ سے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسائل سے اتنی زیادہ واقف تھیں کہ بڑے بڑے صحابہ مسائل کی تحقیق کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ حضرت جبرائیل آپ کو سلام کرتے تھے۔ جنت میں بھی حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوں گی، اور اس بات کی بشارت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خود دی تھی۔ منافقوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی تو آپ کی بے گناہی اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمائی۔ ان سب باتوں کے باوجود آپ اللہ کے خوف سے فرمایا کرتی تھی، کاش میں درخت ہوتی، کاش میں تنکا ہوتی، کاش میں پیدا ہی نہ ہوتی، کاش میں درخت کا پتا ہوتی۔ یہ خوف خدا ہی تھا اور آخرت کا ڈر ہی تھا کہ وہ کہتی تھی کاش میں درخت ہوتی تاکہ حساب کتاب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جواری رحمت میں جگہ دے اور ہمیں بھی، آمین۔